کی برقراری کا، چونکہ اس نوٹیفیکیشن میں ابھی تک واضح نہیں ہے، اور اگر ہم یہ ایک اصولی موقف رکھتے ہیں کہ جب تک ہماری آئینی حیثیت کا تعین نہیں کیا جاتا کسی قیمت میں بھی اضافہ نہیں کیا جا سکتا، اور جیسے ہی وفاق میں کوئی حکومت آتی ہے ہم مضبوط لائحہ عمل کے ساتھ پورے گلگت بلتستان کو یکجا کر کے ہم اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ اپنے جو دوسرے ڈیمانڈز ہیں اس کو منوانے کے لیے ہم ضرور نکلیں گے۔ اور آج ہم نے نگر کی قوم سے اس بات کا جو ہے قرار لیا ہے کہ اس سے مضبوط انداز میں ہم اپنی دوسرے ڈیمانڈز، اور سب سے اہم ترین چیز جو میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں کہ نگر کی قوم وہ واحد قوم ہے کہ جس کی ریاست نے پاکستان سے معاہدہ کیا تھا، اور ہم یہ حق رکھتے ہیں من حیث القوم کہ ہم اپنے اس الحاق کا مثبت جواب بھی مانگیں، ہم اپنے مطالبات بھی رکھیں، اپنی خصوصی حیثیت بھی منوائیں، اور جو ہمیں رعایت ملنی چاہیے وہ رعایت بھی جو ہے وہ ہم اس کا مطالبہ کریں۔ اس میں گزارش کروں گا کہ ضلع نگر سے یہ جو اجتماع نکلا تھا یہ وہ ضلع ہے کہ جس نے ابھی تک گندم نہیں خریدا ہے، اور 3600 کے ریٹ پر جو ہے وہ انہوں نے اختلاف کرتے ہوئے، احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے ریٹ نہیں خریدا تھا۔ لہٰذا اس عوام کا، اس نگر کی قوم کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ ہم 3600 پر نہیں لیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے جب اعلان کیا کہ ہم روڈوں پر نکلتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا پڑا اور ہم روڈوں پر نکلے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ایک مہینہ جو ہے وہ بغیر گندم کے برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ پورے گلگت بلتستان کی قوم نکلی ہے اسی گندم کی قیمت کے اضافے کے نتیجے میں۔ اب گندم کو بہانہ بنا کر قومی لائحہ عمل پیش کرنا بھی جو ہے وہ ایک مناسب عمل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا چونکہ ہمارا ایک نقطہ نظر شروع سے رہا ہے کہ صوبائی حکومت نے ایک غلط وقت پر جو ہے وہ غلط فیصلہ لیا تھا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ نگران حکومت ہے، نگران حکومت نہ گرانٹ دے سکتی ہے، نہ آپ کے ڈیمانڈز کو پوری کر سکتی ہے، نہ آپ کی ضرورتوں کو پوری کر سکتی ہے، اس کے مینڈیٹ میں ہی نہیں آتا۔ لہذا ہم نے شروع دن سے ان کو مشورہ دیا تھا، لیکن بہرحال شاید ان پر دباؤ تھا تو انہوں نے غلط فیصلہ کیا۔ آج جو ہے وہ گندم کا مسئلہ ضلع نگر کے سبب جو ہے وہ حل ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ بلتستان کا اجتماع بھی تھا، غزر کا اجتماع بھی تھا، عوامی ایکشن کمیٹی کا اجتماع بھی تھا۔ یہ تمام اجتماع نے ایک رخ جو ہے وہ دیا کہ گندم کی قیمتوں میں جو نامناسب اضافہ ہے اسے واپس لیا جائے۔ لہٰذا آپ کے چینل کے وساطت سے میں عرض کرتا ہوں کہ گندم کو بہانہ بنا کر ہم قومی لائحہ عمل پیش نہیں کر سکتے۔ قومی لائحہ عمل کے لیے قومی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے، اور مرکز میں وفاق کی حکومت، ابھی بھی میری کوارڈینیشن کمیٹی اسکردو سے بات ہوئی اور ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ جیسے ہی وفاق میں کوئی حکومت آتی ہے ہم ایک مضبوط لائحہ عمل کے ساتھ اور اس سے یعنی بھرپور طاقت کے ساتھ انشاءاللہ میدان میں آئیں گے۔ رہا مسئلہ کہ اس کو ہم انشاءاللہ دوسرے مرحلے میں رکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ چونکہ پہلے ہی یہ سرکولر جاری ہو چکا ہے کہ مقامی پیداوار جو ہے وہ گلگت بلتستان کو دی جائے گی اور اس کی جو ہے وہ تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے گا۔ ہم انشاءاللہ میدان میں ہیں، اگر تعداد میں کمی ہم نے محسوس کی یا جو ہے وہ اس کی کوالٹی میں ہم نے جو ہے وہ اگر کوئی نقص ہم نے دیکھا تو ہم انشاءاللہ اس کو بھرپور انداز میں اٹھائیں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ کوالٹی بھی یقینی بنائی گئی ہے، کوانٹٹی بھی یقینی بنانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گندم کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو گلگت بلتستان کا جو بنیادی مسئلہ تھا جس پر پوری گلگت بلتستان احتجاج کر رہی تھی، دیامر بھی احتجاج کر رہا تھا، غزر بھی، نگر بھی، ہنزہ بھی اور بلتستان بھی احتجاج کر رہا تھا، تو اس کی بنیاد یہی تھی کہ جو نامناسب اضافہ ہوا تھا اس کو فیصلہ واپس لیا گیا۔ تو انشاءاللہ ایک مضبوط ہم حکومت کا انتظار کر رہے ہیں وفاق میں، تو انشاءاللہ گلگت بلتستان ایک مضبوط لائحہ عمل کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ یہاں پر عرض کروں گا کہ کل رات جو مذاکرات ہوئے اس میں انجمن امامیہ تھی، تنظیم اہل سنت تھی، دینی مشاورتی کونسل تھی، آل پارٹیز کوارڈینیشن کمیٹی تھی، دیامر کی نمائندگی تھی، غزر کی نمائندگی تھی، اور آل پارٹیز کوارڈینیشن کمیٹی اسکردو چونکہ راستہ بلاک ہونے کے سبب جو ہے وہ نہیں آ سکی تھی، ان کو جو ہے وہ ویڈیو لنک پر لیا گیا، اور یہ ایک متفقہ فیصلہ گلگت بلتستان کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس فیصلے کے بعد انشاءاللہ یہاں پر بھی اجتماع جو ہے وہ منتشر ہوا، انشاءاللہ اسکردو کا اجتماع بھی منتشر ہو جائے گا۔